امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مصروفیات کے باوجود مجھے اور آپ سب کو اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اس کے دین کی بات سننے کے اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمایا۔ اب جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسجد خرد میں ہر اتوار کو بعد نماز عشاء تربیتی و اصلاحی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر جناب ابو آسیہ کاشف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ توصیف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق ذبح، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، شرح الاربعین النوویہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کی شرح ہے، اور ہم پہنچے تھے الحدیث العاشر، 10ویں حدیث۔ انشاءاللہ تعالی آج 10ویں حدیث کے کچھ فوائد باقی تھے، اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور سرسری طور پر ہم 1 سے 10 کیا کیا احادیث ہیں ان کو انشاءاللہ ایک بار معنی تو یاد ہو جائے انشاءاللہ، اس پر توجہ دیں گے انشاءاللہ 1 سے 10 انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث وأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم۔ یہ حدیث کا مفہوم اجمالی طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی طیب ہے، صرف طیب پاک چیزوں کو قبول کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ نے حکم دیا مومنین کو، جو مرسلین، جو رسولوں کو اللہ نے حکم دیا۔ کیا تھا وہ حکم؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں طیبات میں سے کھائیے، پاک چیزوں میں سے کھائیے، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کریے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھائیے طیبات میں سے، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کو دیا، رزقناکم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر کی طرف چل رہا تھا، اشعث و اغبر، بال بکھرے ہوئے تھے اور دھول وغیرہ لگی ہوئی تھی، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن وہ مطعمہ حرام، اور اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کا ساری غذا جو ہے حرام ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو کس طرح اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس کی شرح ہم نے دیکھا پچھلی بار، تو بتا سکتے ہیں 2 قسم سے رزق حرام ہو سکتا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں اگر یاد ہے کسی کو؟ پچھلی بار کوئی بھی رزق حرام ہو سکتا ہے 2 قسم سے، ہاں نہیں، کھانا پینا حرام کیسے ہوتا؟ نہیں وہ تو غیر اللہ کے لیے حرام ہے، ہاں صحیح، حرام لذاتہ، کوئی ذات سے ہی وہ حرام ہے، جیسے غیر اللہ کا کھانا ذات سے ہی حرام، وہ شراب ہے، حرام لذاتہ، وہ ذات سے ہی حرام ہے، وہ چیز ہی حرام ہے، اس کو بیچو کھاؤ کیسے بھی، وہ طریقہ ہے۔ دوسری چیز حلال ہو سکتی ہے لیکن کمانے کا طریقہ غلط ہے، وہ کیا ہے؟ حرام لکسبہ، کسب کہتے ہیں کمانے کا طریقہ، کسی کا ہڑپ لیے، کسی کا قبضہ کر لیے، تو یہ
حرام لکسبہ، کمانے کا طریقہ حرام ہے. تو دونوں بھی چیزیں حرام کھانے میں آتا ہے. جیسے کوئی مردار بکری کو کھا لیتا ہے، شاۃ میتہ، یا بکرا کھا لیتا ہے، تو وہ کیا ہے، ذاتی ہی یا کسبی ہی؟ مردار جانور کھا لیتا کوئی، کمایا وہ ذات ہے، ہاں ذاتی ہی کمایا، وہ نہیں کمایا نا، وہ حرام ہی ہے، وہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. ایک جو ہے دوسروں کی بکری چرا لے کے کھاتا ہے اور صبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، لیکن وہ چیز کس وجہ سے؟ کسبی ہی، ہاں کمانے کی وجہ سے. تو شیخ نے یہی فرمایا کہ دونوں چیزوں سے جو ہے یہ حرام دیکھنا ہے انسان کو، کہ انسان حرام کھا رہا ہے، چاہے وہ ذات کے لیے بھی حرام نہ ہو اور کمانے کا طریقہ بھی اس کا حرام نہ ہو. اور انشاءاللہ کچھ فوائد ہم ذکر کریں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اعمال، تقسیم الاعمال الی مقبول و مردود، کہ اعمال قبول بھی ہیں اور مردود بھی ہے، رد بھی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الا طیبا، یعنی اعمال قبول بھی کیے جاتے ہیں اور رد بھی کیا جاتا ہے. جیسا کہ مثال ہے لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل اللہ صلاة احدکم، کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ احدث، حدث کہتے ہیں وضو کو توڑ دینے والی چیز، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. یہاں ایک سوال آتا ہے، ایک انسان نماز پڑھ لیتا ہے، پوری نماز پڑھ لیتا ہے، بہت سارے نمازیں پڑھ لیتا ہے، لیکن وضو سے نہیں تھا وہ، کیا اس کا عمل قبول ہوگا یا نہیں؟ نہیں قبول ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا مثال، ایک انسان کپڑے پہن لیا، اس میں نجاست لگی ہوئی تھی، اس کو علم نہیں تھا. ہاں پہلے والے کو بھی علم نہیں تھا، وضو نہیں تھا، بلکہ دوسرے والے کو نجاست لگی ہوئی تھی، اس نے نماز پڑھ لی، تو کیا نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ پہلے تو بولے نہیں ہوگی. دونوں میں بھی علم نہیں ہے. پہلے والے میں بھی علم نہیں تھا کہ وضو سے بغیر نماز پڑھ لیا ہو، پورا دن بھر نماز پڑھتے رہا وضو کے بغیر، وہاں پہ قبول نہیں ہو رہی بول رہے ہیں، اور یہاں پہ ہو جائے گی. تو ایک قاعدہ ہے الجہل بالمأمورات، جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ چیز لاؤ، وہ وہاں پہ جہالت نہیں چلے گی. وہاں پہ جو ہے حکم دیا گیا ہے نا، یہ چیز کو آپ کو ایجاد کرنا ہے، یہ چیز کو آپ کو بنانا ہے، تو آپ جو ہے اس کو لانا ہی لانا پڑے گا، کیونکہ شرط ہے، وہ شروط ہے، شروط الصلاح میں سے ہے. البتہ بہت سارے فروع نکلتے ہیں اس میں، لیکن عام قاعدہ ایسا بنا سکتے ہیں. لیکن منہیات کے جو چیز ہے اس میں جہل جو ہے انسان کو نہیں پتا وغیرہ، تو شریعت نے عذر دیا ہے. یہ عام قاعدہ، یعنی مامورات، یعنی سمجھ رہے ہیں جس چیز میں حکم دیا ہے اس میں جہالت نہیں چلے گی، قبول نہیں ہوگا، عام قاعدہ ہے. البتہ جو چیز کو رکنا ہے اس میں نہیں معلوم تھا، انسان کو جب معلوم ہو جائے رک جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جوتے پر کچھ لگا ہوا تھا، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کیا کہا کہ آپ وہ جوتا اتار دیے. صحابہ نے دیکھ کر وہ بھی جوتا اتار دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں دہرائی کیونکہ یہ جہالت ہے، نجاست ہے. لیکن یہ اصول فقہ میں بہت بڑی لمبی بحث ہے اس کے بارے میں، لیکن عام قاعدہ ہے کہ مأمورات کے بارے میں انسان جو ہے جہالت نہیں لا سکتا. جیسے نماز کے لیے یا کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے توحید ضروری ہے، بغیر توحید کے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا. غیر مسلمان ہے وغیرہ، توحید نہیں ہے، کتنے بھی نمازیں پڑھ لے وغیرہ، کیونکہ وہ شرط نہیں لایا. وہ شرط کیا تھی؟ توحید. اگر وہ لائے گا تبھی اس کی قبول ہوگی. اور ایک فائدہ شیخ یہاں لاتے ہیں، ان الرسل علیہم الصلاۃ والسلام یؤمرون و ینہون، کہ رسولوں کو بھی حکم دیا جاتا تھا اور روکا جاتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کیونکہ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سارے جو ہے کچھ چیزیں خاص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. جیسے کوئی مثال پہلے بھی ہم ذکر کیے تھے، ہاں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ، تعدد الازواج اور تہجد وغیرہ. تو عام قاعدہ کیا ہے
اگر کوئی آ کر کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور کہے وہ انسان کہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سمجھیں کہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا مشہور رفع الیدین کیا، کوئی آ کر یہ بولے کہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، امت کے لیے نہیں، تو ہمارے پاس قاعدہ کیا ہے؟ ہر عمل امت کے لیے ہی ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے کہ یہ خاص ہے. سمجھ رہا رسول اللہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر امت کے لیے ساروں کے لیے سنت ہے، وہی تو سنت ہے، سنت فعلیہ. کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ خاص ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے. جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، جیسا کہ بغیر سحری کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے روزے رہا کرتے تھے، تو صحابہ نے جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کھلایا جاتا ہے، یہ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کئی علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اس روزے کو کچھ کہتے ہیں، یاد نہیں آ رہا نام مجھے، کسی کو یاد ہے؟ ہاں ایک ساتھ بغیر سحری کے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو یہ عام قاعدہ ہے صوم الوصال، صوم الوصال کہا جاتا ہے اس کو، جو ایک ساتھ بغیر سحری کے 2-3 دن وغیرہ جو ہے ایک ساتھ رہا جاتا ہے. تو وصال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شکر گزاری کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر لرز جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتے تھے صلاح میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ تو شکر 3 چیزوں کا نام ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان شکر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے 3 ارکان ہیں شکر. ایک ہے دل میں اعتراف کرے کہ اللہ تیرا کتنے سارے نعمتیں ہیں، اعتراف فی القلب، دل میں اعتراف کرے کتنے سارے نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے رہا ہے کہ نہیں. ہمیشہ اس لیے جو ہے دل میں یہ اعتراف کرنا ہے. دوسرا زبان سے اس کو ذکر کرنا ہے، الحمدللہ، اللہ شکر للہ، سارے جو ہے تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری تعریف جو ہے اللہ کی اصل مالک ہے، سب چیز دینے والا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمت اتنے سارے ہیں آپ گن نہیں پاؤ گے. اور تیسرا ہے عمل بھی کرنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے آل داؤد علیہ السلام، یعنی داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو کہا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آپ جو ہے عمل کریے، کیسے؟ شکر کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہا فلا اکون عبدا شکورا. کوئی انسان صرف زبان سے کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں عمل کے بغیر، تو وہ جھوٹا ہے. اصل عمل سے ہی جو ہے شکر ادا کرنا ہے. حمد جو ہے صرف زبان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے حمد اور شکر میں فرق کیا ہے؟ حمد جو ہے ہم کر کے نہیں کر سکتے، تعریف اللہ تعالیٰ کی جو ہے عمل سے نہیں ہے. شکر میں کیا ہے کہ شکر عمل سے بھی ہے. تو 3 ارکان ہیں، 3 پلر ہے، یاد رکھے شکر کے، اور وہ ہے دل میں اعتراف، زبان سے ذکر کرنا ہے، اور تیسرا ہے عمل سے بتانا. آگے مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. تو مومنوں کے اعزاز کے لیے اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ مومنوں کو بھی وہی حکم دیا گیا جو انبیاء مرسلین کو بھی حکم وہی دیا گیا ہے. تو یہ اس سے انسان کو تشجیع کہتے ہیں، انسان ابھارتا ہے کہ رسولوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ پاک کھائیے اور عمل کریے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیشہ ابھارنے والے اسلوب آپ علیہ الصلاۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے. اور یہ سارے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا مومنین کے لیے. اور ایک چیز یہاں پہ ایک فائدہ شیخ لا رہے ہیں، کوئی بھی چیز جو لذتیں ہیں دنیا میں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ قاعدہ ہے نا. چلیے عبادت میں ہر چیز حلال ہے یا حرام؟ عبادت میں اصل قاعدہ ہے تحریم، کہ حرام ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے. اور معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟
اصلو حلال ہے، کوئی آ کے یہ نہیں پوچھ سکتا آم کے لیے دلیل دو، آپ آم حلال ہے قرآن میں. تو یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے اصل کیا ہے؟ تحلیل ہے. جب تک کہ کوئی شرعی، جیسے تجارت ہے، سارے تجارت حلال ہے جب تک کہ شرعی چیز نہ آ جائے، جو ممانعت ہے، شرعی دلیل نہ آ جائے. تو یہ قاعدہ ضروری ہے. دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں لوگ، اور عبادت میں بھی کہتے ہیں ثواب کا ہی کام ہے نہ کر لیں گے، ایک نے ثواب کا ہی ہے چلو ہم عبادت کر لیں گے. تو یہ قاعدے میں خلط ملط کرنے کی وجہ سے ہے، یہ معاملات اور عبادات میں خلط ملط کر رہے ہیں. تو ویسے یہاں پہ شیخ یہاں پہ اور ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اللہ کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پھل، ثمار، فواکہ، سارے چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں، بغیر کوئی شرعی عذر کے اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا. کوئی انسان بولے کہ اتنے سارے پھل آ گئے میں نہیں کھاتا ہوں، اتنے سارے کھانے آ گئے میں نہیں کھاتا ہوں، بغیر کوئی دلیل کے، نہیں میں بچنا چاہ رہا ہوں. تو شیخ فرما رہے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے ہم کو. کوئی حرام قرار دے رہا ہے اپنے اوپر، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی، سلف الصالح میں بھی بہت امیری آ گئی تھی بعد میں. یا کلون و یشربون، کھاتے پیتے تھے، اور ایسے ایسے چیزیں کھانے لگے جو لا یعرفونہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں پتہ تھا. لیکن کئی جنگوں میں گئے، قادسیہ وغیرہ وغیرہ میں پہلی بار ان کو روٹی بھی پتہ چلی، ایسی پتلی بھی آتی چپاتی بول کے، تو وہ جو ہے پتہ چلی. خبز جو ہے الرقیق، بہت ساری، تو کئی چیزیں ملی جو بھاگ گئے تھے جنگ سے لوگ. تو پہلی بار وہ لوگ جا کے کھانا دیکھے تو دیکھی، کیونکہ موٹی موٹی آتی تھی نا، جو کی روٹی بہت موٹی وغیرہ ہوتی تھی. تو کئی چیزیں بعد میں ان کو پتہ چلی، انہوں نے کھایا، اس کو حرام نہیں قرار دیا. تو یہ طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اگر تحفہ بھی دیا کرتے تھے، لا یرد الہدیہ، ہدیہ، کہ اس کو واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا کر سکتے. لیکن کوئی شرعی چیز ہے تو تحفے کو واپس کیا جا سکتا. کوئی دلیل بتا سکتے ہیں؟ شرعی عذر ہے تو کوئی تحفہ بھی واپس کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ایک بردہ وغیرہ بھیجا، تو اس میں کئی نشانیاں وغیرہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو واپس کر دیا اور کہا یہ مجھے الہجنی، یہ مجھے مشغول کر دے رہا ہے، ڈسٹریکٹ کر دے رہا ہے یہ چیز، اور دوسرا تحفہ منگا لیے کہ آپ ایسے دیجئے جس میں نشان وغیرہ زیادہ نہ ہو، جو نماز میں خشوع خضوع سے روک سکتے ہیں. کیونکہ خشوع خضوع حاصل کرنا ہے تو دو چیزیں چاہیے اس کو نماز میں. اگر انسان سکون چاہیے، ایک تو دل میں اس کے کوئی ہر چیز کی محبت نہ آ جائے، کیونکہ انسان جبھی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جب اس کی محبت ہو. شواغل، ایسی چیزوں کی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. تو دل میں جو ہے انسان کو ایسی چیزوں کو ہٹا دینا ہے. دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انسان پوری توجہ کے ساتھ احسان کے درجے پہ جائے. دوسرا، سامنے کوئی چیز ہے شواغل، کہ ایسے ماحول میں سب لوگ بات کر رہے ہیں وغیرہ، ایکسٹرنل باہری چیز ہے، تو وہ جگہوں سے بھی ہٹ جانا ہے. جب نماز پڑھنے کی جگہ سکون کی ہو، اطمینان کی ہو، آواز نہ ہو، شور و غل نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پردوں پر ہے، یہ اس کو پھاڑ دیا ہے کہ نہیں. بہت سارے حدیث ہیں جہاں پر انسان جو ہے شغل میں، ایسی چیزوں میں نہ رہے، تو خشوع خضوع اندر سے بھی ہونا چاہیے اور باہری بھی. ایسے ماحول میں نہ رہیں جہاں پہ لوگ جو ہے تکلیف دے رہے ہیں، اس کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں سکون سے. کیونکہ گھر میں ہم کئی بار کرتے ہیں، سب لوگ بات کر رہے ہیں وغیرہ، تو ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں پہ ہم خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں، جہاں پہ آوازیں وغیرہ کم ہو، نوافل وغیرہ. اور ایک فائدہ یہاں پہ یہ ہے، یجب شکر نعمت اللہ، کہ واجب ہے ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا. کیسے کرنا؟ عمل سے. صحیح، وہی پوائنٹ ہے. کلو من الطیب، اللہ نے کیا کہا؟ اچھا کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ. اس کے بعد کیا کہا؟ وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. تو شکر ادا کرنا واجب ہے. کس طرح سے؟ بالعمل الصالح. اور ایک جگہ کلو من طیبات ما رزقناکم، پھر اللہ نے کیا کہا؟ کسی کو آیت یاد ہے؟ کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ، اور شکر ادا کرو. کیسے؟ عمل کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں؟ عمل کے ذریعے سے ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اس لیے دو چیزیں آئی، الاکل من الطیبات، کہ نیک اچھی چیزیں کھاؤ انسان، طیبات، اور دوسرا ہے العمل الصالح، اور نیک اعمال کرو. وعملوا صالحا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا، حالانکہ سارے رسول تو پہلے سے عمل کر رہے ہیں بہت زیادہ،
ہے کہ نہیں؟ تو کیوں حکم دیا گیا ہے؟ پہلے سے ہی نیک ہے. سب سے بہترین جو ہے اشخاص کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں حکم دیا گیا؟ ہاں، ایک اور زیادہ بننا ہے، اور زیادہ انسان جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ آگے بڑھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو. اور دوسرا کیا ہے؟ مومن بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ہم تو اور زیادہ گنہگار ہیں، ہم تو بہت زیادہ جو ہے، ہم کتنا اللہ سے ڈر. شیخ فرماتے ہیں اگر آج کسی کو کہہ دیں گے اتق اللہ تو وہ بولے گا میں تو پہلے سے ڈرتا ہوں، یا وہ غصے میں آ جائے گا کہ اللہ سے ڈرو. اگر کسی سے کہہ دیں گے تو یہ غصے میں. اللہ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ. نعم. اور ایک جگہ اللہ نے کہا واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، کہ آپ اللہ سے ڈریے اور آپ نے اپنے نفس میں چھپا دیا، جو واقعہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا. تو فالرسول علیہم السلام مأمورون، ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے بالعمل الصالح، وان کانوا یعملونہ تثبیتا لہم، وہ حالانکہ کام کرتے تھے جو ہے ثابت قدمی ہو کر، اور علی ما ہم علیہ لیستمروا علیہ، تاکہ وہ کنٹینیو بھی کرتے رہیں، کنٹینیو بھی کرتے رہیں. اس میں بھی حکم دیا جاتا تھا استمرار کے ساتھ. پھر اللہ نے خبیث چیز کو حرام کیا، تحریم الخبائث. تو طیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ خبیث. کوئی بھی چیز جو شریعت میں خبیث. تو کیا خبیث جو ہے اپنے حساب سے ہے یا شریعت کے حساب سے ہے؟ میرے کو وہ چیز نہیں پسند وہ کھانے کے لیے، شریعت کے حساب سے ہے. شریعت میں جو ہے جو چیز حلال ہے، حالانکہ آپ کو نہیں پسند ہو سکتی لیکن آپ شریعت نہیں کر سکتے اس. جیسے شریعت میں حلال ہے جراد، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ٹڈے. ٹڈے جو ہے جائز ہے، حلال ہے. اور بعض دب کھاتے ہیں جو ٹپکلی ڈیزرٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، گھوڑ پھوڑ جو ہے اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، لیکن شاید کسی کے انسان جو ہے اس کی عادت نہیں ہے، کیونکہ انسان وہی چیز پسند کرتا ہے جو چیز کھاتے رہتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے. جیسے اس لیے عرب کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں یأکل کل ما حب و دبا، ہر چیز جو ہلتی تھی وہ لوگ کھا لیتے تھے، کیونکہ آپ جو ہے صحرا میں ہیں، ہر چیز جو ہلتی تھی وہ کھاتے تھے الا الخنفساء، سوائے خنفساء کے. خنفساء کہتے ہیں بھنورا، یعنی وہ اس کو نہیں کھاتے تھے. انگلش میں کہیں گے بیٹل، بھنورے کو، خنفساء کو نہیں کھاتے تھے. اور شیء مثل خنفساء، ہر چیز کھا لیتے تھے. شریعت نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے، باقی کے کیڑے مکوڑے یہ سب نہیں کھانا، کیونکہ صحرا میں رہتے تھے وہ لوگ، ہر چیز کھا لیتے تھے. تو شریعت نے کہا کہ یہ چیز طیب ہے، یہ چیز خبیث ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. شیر وغیرہ یہ سب چیزیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا. تو اور ایک سوال یہاں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو انسان حرام کھا رہا ہے تو کیا اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی؟ صحیح. تو شیخ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممتنع نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، یستحیل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ استبعاد ہے، بہت مشکل ہے، دور ہے، یعنی بہت کم فیصد ہے. لیکن اللہ چاہے تو قبول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر سکتا ہے. قد یستبعد شیئا، کوئی چیز دور کر سکتے ہیں، یعنی بہت کم پرسنٹیج ہے وہ چیز ہونے کی. ولیکن یقع، لیکن وہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ ڈرانے کے لیے ہے کہ انسان کے دعائیں قبول نہیں ہوتے، یعنی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیا کیا ہے دعا کے لیے؟ سفر میں ہے انسان، کیونکہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا کیا ہے؟ ایک تو سفر ہو گیا، دوسرا والد، صحیح دعوت الوالد لولدہ، صحیح. دوسرا، تیسرا ایک اولاد نہیں ہے حدیث میں، ہاں وہ دوسرے حدیث ہے. یہ حدیث میں کیا ہے؟ مظلوم، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 3 دعوات مستجابات، 3 دعوات یعنی دعا کے لیے، اور ایک لفظ ہے دعوات مستجابات لا شک فیہن، کوئی شک نہیں ہے اس میں. کیا ہے؟ دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، والدین دونوں آ جاتے ہیں اس میں. ودعوت المسافر، مسافر کی دعوت یعنی دعا. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا. دوسرے حدیث بھی ہیں جس کے دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث میں یہ 3 چیزیں آئی ہیں. تو اس میں سفر بھی آ گیا،
بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول میں اٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم دعا کرنا ہے تو بال بکھرا لیں؟ کیوں؟ یہاں پہ تو ہے دعا قبول ہونے کی چیز ہے وہ اشعث اکبر. مصیبتوں میں یاد رکھیے قاعدہ کہ مصیبتوں کو دعوت دینا نہیں ہے. اگر انسان مصیبت میں آ جائے تو اس کو صبر کرنا ہے کہ نہیں؟ انسان جو ہے عافیت کے لیے دعا کرنا ہے ہمیشہ. یہ نہیں کہ مصیبت دو یا اللہ میں جو ہے صبر کرتا ہوں، جو ہے سب مصیبت کا بخار کا اتنا ثواب ہے، بخار جو انسان پڑ جاتا ہے جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو کیا انسان بخار کے لیے دعا کرے؟ نہیں، عافیت کے لیے دعا کرنا. اس کی دلیل ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت دبلے پتلے نظر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا ماجا، بہت دبلے پتلے ایسی حالت ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے سارے جو ہے سزائیں دینا ہے اس دنیا میں دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک لا تطیق، آپ طاقت نہیں رکھ سکتے. اللہ اگر آزمانے لگا تو کسی میں طاقت نہیں ہے، بل آپ جو ہے عافیت کی دعا کریں. اسأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ. عافیت چاہیے ہمیں دنیا اور آخرت میں. مصیبتوں کو دعوت دینا نہیں ہے، مصیبتوں کے لیے جو ہے اگر آ گئی ہے تو صبر کرنا ہے. اذا اصابہم مصیبہ، مصیبت جو ہے آ جاتی ہے، جب جو ہے صبر کرنا ہے، مصیبت کو دعوت نہیں دینا ہے. اور مشکلات کو بھی انسان جو ہے کوشش نہیں کرتا. جیسے قالین پہ پڑے آپ، ارے قالین پہ کیوں پڑ رہا ہے؟ مٹی میں پڑنا چاہیے، زیادہ ثواب ہے. کیا بولیں؟ چھت کیوں ہے آپ کو؟ چھت میں کیوں پڑ رہے ہیں آپ؟ تو یہی ہے کہ ہم مشکلات کو نہیں کریں، آسانی دیکھیں جب تک کہ شریعت کی چیز حرام نہ ہو جائے، وہ گدا نہ ہو جائے وہ پوری طرح سے ہم. لیکن وہ وسیلہ ہے بس. اگر وہ چیز نہ رہے، ٹوٹ گیا کرے گا تو بھی نماز پڑھی جائے گی، تو بھی نماز ہوگی، ہے کہ نہیں؟ انسان گاڑی پہ نہیں آ سکتا تو پیدل آ جائے گا، لیکن نماز کو آنا ہے نہیں. تو وسائل جو ہے ان کا حکم مقاصد کے اوپر ہے. مقاصد کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر مقصد صحیح ہے تو گاڑی پہ آنا بھی ثواب ہے، گاڑی پہ واپس جانا بھی ثواب ہے کہ نہیں؟ تو گاڑی پہ بھی آنا، انسان بس گاڑی پہ ہی آ سکتا ہے تو گاڑی پہ ہی تو مسجد کو جانا، جماعت کو پکڑنا، یہ اصل دیکھنا چاہیے. تو یہ وسائل حکم المقاصد. تو یہ اسباب اجابت دعا ہے کہ انسان جو ہے مطلب اس کا مقصد ہے کہ آخرت پہ اس کی زیادہ فکر ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے وغیرہ ہے، دھول میں ہٹے ہوئے، یعنی اس کی فکر صرف دعا پر ہے. اور ایک مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، یہ بھی اجابت کے اسباب میں سے ہے. دعا تو کیا ہر دعا میں ہاتھ اٹھائے؟ بیت الخلاء میں داخل اللہم انی اعوذ بک من، کیوں نہیں؟ ہاں، تین مواقع، تین اقسام ہیں دعا میں ہاتھ اٹھانے کے. ایک جہاں پہ ہاتھ اٹھایا جائے. کہاں پہ ہاتھ اٹھایا جائے؟ کوئی بتا سکتے ہیں دلیل سے؟ صحیح، جب خطیب جو ہے ممبر پر ہو بارش کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگ بھی اٹھائے، تو اسی جگہ پہ اٹھانا ہے، نہ کہ دوسرے چیزوں کے لیے. اور قنوت نازلہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، نوازل قنوت نازلہ ہو، قنوت وطر ہو. اور صفا مروہ پر ہاتھ اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عرفات میں ہاتھ اٹھایا، ہے کہ نہیں؟ جب مانگنا تھا بدر کے میدان میں جو ہے مصیبت کے وقت مانگا گیا تھا، تو یہاں پہ ذکر ہے تو یہاں پہ انسان اٹھائے. دوسری اس میں جو ہے ذکر نہیں ہے تو وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. جیسے دوسرے دعاؤں کے لیے، جیسے مسلمین کے دعا کرنا ہے، مجاہدین کے لیے، تو رسول بس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. جو خطبہ دیتے تھے تو بس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. ایک صحابی یا تابعی نے عمارہ ابن رویبہ انہ رأى بشر ابن مروان کو دیکھا، وہ ممبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا قبح اللہ ہاتین الیدین، یہ اللہ تعالیٰ برباد کر دے یہ دو ہاتھوں کو. لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید ان یقول بیہدی ہکذا. اس طرح سے رسول اللہ نے کیا، بس استسقاء میں کرنا ہے، بس اس طرح سے کیا، کیونکہ بعد میں سب کو وہ ہو گیا کہ خطیب صاحب بھی جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے تو کلچر بن گیا. وہ بعد میں خلیفہ جو ہے ایسے ہی کرنے لگے، تو یہ ثابت نہیں ہے. تیسری جگہ جہاں پہ اٹھایا نہیں اٹھایا دونوں بھی ثابت نہیں. تو اصل ہے کہ عام دعا وغیرہ انسان ہاتھ اٹھانا چاہیے، کیونکہ عام حدیث آئی ہے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدی اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ بے شک حیا کرنے والا ہے، کریم ہے، دینے والا ہے، کرم والا ہے. وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. تو عام تو یہی ہے، لیکن جو ذکر اذکار ہے اس میں نہیں اٹھانا ہے. ذکر اور دعا میں فرق کیا ہے؟
نہیں، کوئی بھی چیز جو کام سے جڑی ہوئی ہو وہ ذکر قرار دیا جاتا ہے، جیسے بیت الخلاء میں جانا ہو وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ نماز کے بعد ذکر ہے یا دعائیں ہیں وہ؟ ہاں، اذکار ہے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، صحیح طریقہ یہی ہے، سارے اذکار ہیں۔ تو اس طرح سے ذکروں میں دعائیں کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، نہیں تو پھر ہر ایک کام کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے جائیں گے، ہم صبح کے اذکار اس طرح سے وغیرہ جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، یہی ظاہر سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ شیخ یہاں پہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے، جیسے دو خطبوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھانا ہے، دو خطبوں کے بیچ میں بعض اقوال کے مطابق وہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ ساعت الاستجابہ ہے، بعض عصر کے بعد وغیرہ دیگر اقوال ہیں، تو وہاں پہ ہاتھ اٹھانا فی محل نظر، اس میں دیکھنا پڑے گا، لیکن ہم انکار بھی نہیں کریں گے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ وسیع ہے۔ اور یہاں پہ آخری جو بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے پکارنا۔ تو اس حدیث میں کہا ہے اسماء و صفات، انسان نے کہا یا رب یا رب، اس لیے سارے قرآن کے دعاؤں میں دیکھیں رب ہے، رب توحید ربوبیت سے، وہ بھی اسم ہے اللہ تعالیٰ، صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا ربی یا ربی۔ ربوبیت تین چیزوں کا نام ہے، کیا کیا ہے؟ اللہ رب ہے مطلب پالنے والا، یعنی کیا آتا ہے اس میں؟ تین چیزیں آتی ہیں، ہاں ہر چیز صحیح۔ تو اگر یاد رکھنا ہے تو اگر کوئی پوچھے توحید ربوبیت کیا ہے تو تین چیز ہے اس میں، الخلق، اللہ نے سب چیز بنایا، الملک، اللہ سب چیز کا مالک ہے، اور التدبیر، ہر چیز کو چلانے والا ہے، چلانے میں بارش نازل کرنا، رزق دینا، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ بعض علماء رزق بھی چوتھا بولتے ہیں، لیکن رزق بھی تدبیر میں، تدبیر یعنی چلانا کوئی چیز، تو خالق مالک وہ مدبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اور رب کے معنی توحید ربوبیت میں تین چیزیں اگر یاد، سب چیزیں آ جاتی ہیں، اب سب بارش ہو، سب چیز کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، سب چیز چلانے والا، سب چیز جو ہے نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم تو وسیلے تین چیزوں سے مانگ سکتے ہیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے، ایک ہے اللہ کے اسماء و صفات سے، دوسرا نیک صالح اعمال سے، صحیح وہ حدیث جو غار والی، اور تیسرا نیک انسان سے، زندہ ہے مردہ؟ کیوں زندہ ہے؟ ہاں زندہ، نیک انسان جو زندہ ہے، کیونکہ مدد، پھر سے مدد مانگنے کی تین شرطیں، بہت بار آ گیا یہ، کسی سے مدد مانگنا ہے تو تین چیزیں ہیں، اگر ایک بھی چیز ہے تو وہ شرک ہو جاتی، ایک تو زندہ رہنا جس سے مدد مانگ رہے، دوسرا تو دعا بھی کرنے کے لیے وہ بھی مدد ہے نا، دوسرا اگر کسی کو پکار رہے تو حاضر رہنا کہ بھئی مدد کرو، وہاں بیٹھے ہوئے آپ دعا نہیں کر سکتے، حیٌ حاضر، اور تیسرا ان کے پاس قدرت رہنا وہ چیز کی، ہاں طاقت رہنا وہ چیز کی، ہاں حیٌ حاضر قادر، طاقت نہیں ہے بارش نازل کرو، نہیں مانگ سکتے آپ اس، ہاں وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، ہاں کسی سے کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ زندہ سے جیسے مانگ رہے ہیں ہم ان سے بھی ویسے مانگ رہے، تو ہم بولتے ہیں نہیں، اگر آپ قرآن حدیث میں دیکھیں زندہ ہونا شرط ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو لوگ لڑ رہے تھے، کس سے مدد مانگی؟ موسیٰ استغاثہ الذی، جو ان کے قوم سے تھے ان سے مدد مانگی، کیوں؟ کیونکہ سامنے تھے، یہ نہیں بولے یا نبی اللہ موسیٰ میری مدد کرو، ہے کہ نہیں، سامنے تھے تو انہوں نے مکہ مارا، وہ انسان مر گیا، ہے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ حاضر بھی ہونا چاہیے، غائب کو پکارنا یہ شرک میں آ جاتا ہے، کیوں غائب کو سننے آ رہا کس کو معلوم ہے کہ نہیں، اور قدرت بھی ایسی چیزوں میں مدد مانگ سکتے جو سامنے والا دے سکتا، پانی لے کے آؤ یا کچھ بھی، اس میں بھی صحابہ جو ہے بچتے تھے، کمال التوحید میں تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی سے مت مانگو تو اونٹ سے بھی کچھ گر جاتا، کوڑا وغیرہ، تو خود ہی اونٹ کو رکھتے تھے، اٹھاتے تھے، کسی چیز جو ہے انسان کوشش کرنا ہے کسی سے نہ مانگے کوئی چیز، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ کمال التوحید، لیکن مانگنا جائز ہے، انسان مدد لے سکتا ہے ایک دوسرے، وستعینوا نہیں، اور ایک آیت وستعینوا بالصبر والصلاۃ نہیں ہے، کیا ہے مشہور آیت؟ بالمعروف، یاد نہیں آ رہی،
مطلب ایک دوسرے کو نیکی کے اس میں ایک دوسرے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کو بر اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تعاون انسان کو کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ 10 احادیث ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ 11ویں نہیں شروع کریں گے، بس 10 کو سرسری طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے لیے یہ کتاب ہے جو مشہور ہے متون طالب العلم، اس میں سارے ذکر ہیں۔ تو پہلا مستویٰ میں 4 کتابیں ہیں، نواقض الاسلام، القواعد الاربع، اصول الثلاثہ، اور چوتھا ہے اربعون نوویہ۔ تو بچوں کو یاد دلانے کے لیے وغیرہ ایسے متون طالب علم آتے ہیں، حرم میں فری میں ملتے ہیں مدینہ میں، ایک باب کے پاس، وہاں جا کر لے سکتے ہیں، نہیں تو کئی جگہ ملتے ہیں یہ کتاب۔ تو ہم بس سرسری طور پر حدیث مطلب اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ راوی کون ہے، حدیث کا عام معنی کیا ہے۔ تو پہلی حدیث کیا ہے، بس کچھ ہی دیر میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، ہر کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ نہیں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ نیتوں کے باب میں بہت ضروری ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے، نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث جبریل، اس حدیث کے راوی یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث جبریل یعنی جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اس میں بہت بنیادی چیزیں اور بہت عظیم چیزیں ہیں۔ ارکان الاسلام 5، ارکان الایمان 6، پھر احسان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایک ہی ارکان، ایک ہی رکن ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ نا؟ یعنی پہلے شوق سے عبادت کرے انسان، اگر نہیں کر سکتا شوق سے تو خوف سے تو انسان عبادت کرے۔ پھر قیامت کے نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر کی۔ تو راوی کون ہے یہ حدیث کے؟ یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر تیسرے حدیث ہے حدیث بنی الاسلام علی 5، اسلام کے 5 پلر ہیں۔ وہ کون ہے اس کے راوی؟ عبداللہ ابن عمر، ان کے بیٹے۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں یہ حدیث، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ حدیث الرابع یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ کیا ہے حدیث رابع؟ چوتھی حدیث۔ یہ حدیث ماں کے کوکھ میں جو بچہ رہتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، یہ 40 دن جو ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے 40 دن، اس طرح سے 120 دن۔ پھر فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھتا ہے، کیا کیا ہے؟ ہاں اجل ہی، چلیے اس کی زندگی کتنی کب ہے؟ ہاں روزی صحیح، رزق ہی صحیح۔ تیسرا فرشتہ لکھ دیا ہم، ہاں نیک یا بد، شقی و سعید، اور چوتھا اس کا عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھے رزق ہی کیا کھائے گا، اور اجل ہی کتنی عمر جیے گا، اور کیا عمل کرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ شقی او سعید، یا وہ جنتی ہو گیا، جہنمی، نیک ہو گیا، نیک ہو گیا، بدبخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک انسان جنتی جو لوگوں کو دکھ رہا ہے جنت والے اعمال کرتے جائے گا، لیکن ایک ہاتھ بچا ہوا رہے گا، لیکن وہ جہنم میں چل جائے گا۔ ایک چیز ایسے کر دے گا جس کی وجہ سے جہنم میں، اور ایک انسان لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ جہنم کے کام کرے گا، لیکن آخر میں جا کر ایک نیکی کر لے گا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائے گا۔ 5ویں حدیث کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بدعت کے لیے ایک تو نیت ہوگی، ایک شرط کہ دل نیت جو ہے ریاکاری نہیں ہونا، پھر دوسری ظاہری عمل جو ہے کس کی طرف ہونا ہے؟ سنت کے مطابق، کیونکہ قبول ہونے کے عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور سنت۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی کوئی ایسا کام کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ پھر النعمان ابن بشیر کی حدیث نمبر 6، 5 ہو گئی یاد، عمر رضی اللہ عنہ کے انما الاعمال، دوسری حدیث جبریل، تیسری بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کے 5، چوتھی فرشتہ جو آتا ماں کے کوکھ میں، اور 5ویں ہے بدعت کے لیے۔ پھر 6ویں حدیث ہے کہ حلال اور حرام واضح ہے،
ان الحلال بین. اس کے راوی کون ہے؟ النعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بے شک حلال واضح ہے، والحرام وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، بیچ میں مشتبہات چیزیں ہیں. یہ حدیث نمبر 6 ہے. تو شبہ والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ حرام میں انسان پھر پڑ جاتا ہے. پھر 7ویں حدیث ہے تمیم الداری کی حدیث. ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری کہ دین نصیحت ہے، ہر چیز کے لیے دین نصیحت ہے. اور نصیحت کا معنی ہم نے کہا کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ نصیحت بول تو صرف بولنے کی نصیحت نہیں ہے، اس میں الدین النصیحہ، نصیحہ یعنی اخلاص. نصیحت کا معنی اخلاص ہے، یعنی للہ، اخلاص للہ، ولی کتابہ، ولی رسولہ، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمان ائمہ کو بھی، وعامتہم، اور سب کو بھی. یہ حدیث نمبر 7 ہے. حدیث نمبر 8 یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں. جہاد کی آیت ہے جس سے ان کا خون اور مال جو ہے بچا لیا. حدیث نمبر 8. حدیث نمبر 9 جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ. ما نہیتکم، یہ حدیث کے راوی ہے عبد الرحمن ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. تو یہ حدیث ہے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں کیا کرنا ہے اس کو کر لو، مگر استطاعت منہ مستطعتم. اس کی تفصیل میں گئے کہ نیکی سے رکنا یا گناہ سے نیکی کرنا یا گناہ سے بچنا، کون سی زیادہ اولا ہے، کون سی زیادہ چیز ہے؟ گناہوں سے بچنا. صحیح، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کا ذکر نہیں کیا. ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. اس کی مثال اگر یاد رکھنا ہے، آدم علیہ السلام کو نیکی کرنے کا حکم تھا یا اس چیز سے بچنے کے لیے بچنے کا حکم تھا؟ اور ابلیس کو کیا تھا؟ سجدہ کرنا تھا یا رکنا تھا؟ کوئی چیز سے کرنا تھا. تو ابلیس خطرناک، ترک المأمورات، اس نے امر کو چھوڑ دیا. ابلیس، بعض علماء اس کا اختلاف کرتے ہیں وغیرہ، لیکن شیخ عثیمین کا یہی موقف ہے کہ ترک المأمورات کے نیکی نہیں کرنا یہ بہت خطرناک ہے. ہم جو ہے اس کا جواب تو دونوں بھی آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے کہا کہ گناہوں سے بچنا زیادہ بہتر ہے نا یہ حدیث کے حساب سے، لیکن اس کے جواب میں علماء نے کہا کہ نہیں، ابلیس کو جو ہے کہ کہا نہیں آپ نیکی کرتے جاؤ، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کر لو. آخری حدیث حدیث العاشر کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو 2 حدیث 9 اور 10 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں. 8ویں حدیث، تو 6ویں حدیث کیا تھی؟ نعمان ابن بشیر حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے اپنے کو. 7ویں حدیث اخلاص کے ساتھ دین و نصیحہ. 8ویں حدیث کیا ہے؟ قتال کی امرت ان اقاتل الناس کہ جب تک کہ گواہی نہ دے دیں. اور 9ویں حدیث کیا تھی؟ جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ. اور اما نہیتکم عنہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. اور حدیث العاشر ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ طیب ہے، لا يقبل قبول نہیں کرتا سوائے طیب کے. الحمدللہ 10 حدیث ہم نے خود ختم کی. کتنے حدیث ہیں ہمارے پاس؟ 40 کے اوپر 2، ہم 42 حدیث ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دھیرے دھیرے کریں گے، لیکن موٹا موٹا تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کے معنی وغیرہ. بہت سارے فضائل ہیں. دیکھیں اب 10 حدیث میں کتنے ساری باتیں آ گئی. ابھی باقی ہے 32 حدیثیں باقی ہے الحمدللہ. اس لیے اتنی کتاب جو ہے شیخ نے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں. اس لیے 40 نوویہ سے ہی کئی علماء شروع کیا کرتے تھے یاد کرنا، اس کو سمجھنا وغیرہ. اگر کوئی بخاری سے شروع کر تو کبھی ختم ہی نہیں ہو اتنے سارے حدیث. تو یہاں سے شروع کرنا ہے انسان، پھر دھیرے دھیرے جو ہے دوسرے کتابیں، انسان عمدۃ الاحکام ہے اس میں 400 حدیث ہے، پھر بلوغ المرام. اس طرح سے انسان سمجھتے جائے تو انسان کو سمجھ میں آتا جاتا ہے. ایک دم بڑے کتابیں لے لیں گے، جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو ایک دم کھانا کھلا دیں گے، وہ کھلا دیں گے تو اس لیے کہا جاتا ہے طعام الکبیر سم الصغیر، کہ بڑے لوگوں کا کھانا جو ہے چھوٹے کے لیے زہریلا ہے کہ نہیں. ویسے بڑے کتابیں اب شروع کر لیں گے سمجھ میں نہیں آئیں گے وغیرہ، مسئلے ہوں گے، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کتابوں سے متون طالب علم اس کے 6 مستویٰ شیخ نے لیے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں اسی کو عبد المحسن ابن محمد القاسم حفظہ اللہ
یہ حرم میں وغیرہ یاد دلائی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابیں اس کو سمجھائے جاتے ہیں مستویٰ میں، یعنی 6 لیول میں شیخ نے ڈیوائڈ کیا ہے کتاب. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع و عمل صالح عطا فرمائے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ طعام کا انتظام نیچے.